ہمیں روزۃ الجنہ کی خوب خوب برکتیں عطا فرمائے۔ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحبہ کھلی، اور اس میں سے ایک خوبصورت بیان کا ابتدا ہم نے درود پاک سے پڑھتے ہیں، تو انہوں نے کوئی رنگ شاید بڑی لے لی تھی، بنوائی ہوگی یا کچھ ہوا، تو میں نے دیکھا تھا اپنی آنکھوں سے، تو انہوں نے اپنے اسٹیئرنگ پر رنگ باندھ لی تھی، تاکہ وہ اسٹیئرنگ پر رنگ، جیسے عموماً ہم اسٹیئرنگ کے اوپر ہینڈل لگا لیتے ہیں نا یا گھمانے کے لیے، بعضوں نے اپنے اسٹیئرنگ پر ہینڈل لگایا ہوتا ہے، وہ چھوٹا سا روڈ قسم کا ہوتا ہے، اور وہ اس سے اپنی اسٹیئرنگ کو گھما رہے ہوتے ہیں، مگر میں نے انہیں دیکھا تھا، میں اس کے ساتھ پیسنجر کے طور پر بیٹھا ہوا تھا، گاڑی تھی ہمارے اسلام بھائی کی تھی، تو انہوں نے اپنی اسٹیئرنگ پر رنگ لگائی ہوئی تھی، اور میں دیکھ رہا تھا کہ یہ گاڑی چلا رہے تھے، کیونکہ گاڑی چاہے اسٹیئرنگ پر پورا ہاتھ گھمائے، ہم تو اسٹیئرنگ کی جگہ سے پکڑتے اور وہاں سے پورا اسٹیئرنگ گھماتے، اسٹیئرنگ پر ہاتھ نہیں گھماتے، ہم ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتے، ہم اپنے ہاتھ سے اسٹیئرنگ گھماتے، اب چونکہ پاور اسٹیئرنگ ہوتا ہے تو وہ بہت زیادہ اس کے اندر پریشر کی ضرورت نہیں ہوتی، اور آپ کی بسیں اور دیگر جو ہیوی وہیکل سے ٹرانسپورٹ ہوتی ہے ان کے پھر پاور اسٹیئرنگ ان کا زیادہ بہتر ہوتا ہے، جبکہ مینٹیننس ہوئی ہو، تسبیح لگائی ہو۔ میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کنٹینیو گاڑی چلاتے چلاتے وہ تسبیح ان کا سلسلہ جاری تھا۔ دوسرا یہ بھی دیکھا ہے کہ بعضوں نے اپنے ہاتھ انگلی میں ہی کاؤنٹر پہنا ہوا ہوتا ہے، اور کاؤنٹر کے ذریعے وہ گاڑی چلاتے ہوئے تسبیح پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ نے سنا کہ استغفار استغفر اللہ العظیم پڑھنے کی فضیلت آپ کو میں نے بھی بیان کی، درود پاک کی فضیلت آپ کو میں نے بیان کی۔ درخواست یہ ہے کہ ہم خود بھی اس پر عمل کرنے کی نیت کریں، اور ایک اور نیت بھی کر لیں، میں ابتدا میں کرا دوں کہ میں یہ باتیں دوسروں تک پہنچاؤں گا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، تو ہم پہنچانے والے بنے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے چہرے کو تر و تازہ رہنے کی دعا عطا کی ہے، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنے، اسے یاد کرے، دوسروں تک پہنچائے۔ انہیں جانشین فرمایا کہ میرے جانشینوں پر اللہ کی رحمت ہو، عمومی طور پر جو بھی ہیں، یا تو وہ آپ نہیں تو آپ کے پیسنجر ہیں، یا آپ ڈرائیور ہیں تو کوئی کنڈکٹر ہوتا ہے، ہیلپر ہوتا ہے، اور آپ سب کے اوپر آپ کے مالکان ہوتے ہیں، سیٹ ہوتے ہیں جن کی اپنی گاڑیاں، اپنی بسیں، اپنا ٹرانسپورٹ ہوتا ہے، تو وہ سب مل کر کوشش کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے اس شعبے میں بھی زبردست مدنی انقلاب آ جائے گا۔ کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جو نہیں ہو سکتی ہے، مطلب کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے، وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، تو سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ ہم سمجھانے کی کوشش کریں اور یہ ذہن سے نکال دیں کہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، کچھ نہیں ہونا، اگلے کو فرق پڑے یا نہ پڑے، مجھے ثواب مل رہا ہے کہ یہ فرق کم ہے۔ ایک ایسا ڈرائیور کہ جس کو یہ کہا جائے کہ آپ نے بس روٹ پہ گاڑی چلانی ہے، کوئی پیسنجر آئے نہ آئے آپ کی مزدوری پکی، تو کسی کے پیسنجر کے نہ بیٹھنے پر اسے افسوس ہوگا؟ اتنا افسوس تو اس کو نہیں ہوگا، کیونکہ اس کو اتنا تو پتہ ہے نا کہ میں گاڑی گھما کر آ جاؤں گا، میری مزدوری تو پکی، کو بیٹھے کہ نہ بیٹھے، یہ صرف سمجھانے کے لیے کہا ہے۔ شریعت و دین کی خوبصورتی یہ ہے ہمارے کہ اس دین کی دعوت اور نیکی کی دعوت کی ایک خوبصورتی یہ ہے کہ پہنچانے والے کو ثواب مل جاتا، کو مانے نہ مانے، اور منوانا ہمارا کام بھی نہیں ہے، ہمارا کام تو پہنچانا ہے۔ میں بھی ابھی پہنچانے کے لیے آیا ہوں، آپ تک بات پہنچاؤں گا، اور آپ سے درخواست کروں گا کہ آپ اس تک پہنچائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ حجۃ الوداع ارشاد فرمایا تو اس میں آپ نے باقاعدہ اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا نا کہ جو حاضر ہے وہ غائب تک پہنچا دے، یعنی جو اس وقت مجھے سن رہے ہو آپ، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے بیان فرمایا، اور صحابہ کرام علیہم رضوان جو وہاں موجود تھے ان سے فرمایا نا جو حاضر ہے، جو مجھے سن رہا ہے، وہ اس تک میری بات پہنچائے جو یا نہیں ہے، جو غائب ہے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسپیشلی جو ٹرانسپورٹ سے متعلق ہیں، ڈرائیور ہیں، ہیلپر ہیں، کنڈکٹر ہیں، اور اس شعبے سے متعلق ہیں، مالکان ہیں، پارٹنرز ہیں، واٹ ایور، آپ کی بہت بڑی فیلڈ ہے، بہت بڑی فیلڈ ہے آپ کی۔ آج ان سے خاص درخواست لے کر حاضر ہوں۔ دیکھیں ہمارے پاس دو راستے ہیں، ایک راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور ایک راستہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ سیدھا راستہ جنت کی طرف لے جائے گا، یعنی کہ جو نیکی کا راستہ ہے، عبادت کا راستہ، اللہ کو راضی کرنے کا راستہ ہے،
اور ایک راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے، بیچ میں کوئی تیسرا راستہ تو ہے ہی نہیں. فائنلی یا تو کسی نے جنت میں جانا ہے یا کسی نے جہنم میں جانا ہے. قیامت کے دن ایک وقت وہ آئے گا کہ موت کو بھی موت آ جائے گی. تو جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں ہے، اور جو جہنم میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں. ابھی تو ہم جب انتقال ہوتا ہے ہمارا تو ایک جہاں ہے جس کو برزخ کہتے ہیں، برزخ پردے کو کہتے ہیں، وہ برزخ ہے. ابھی ارواح اور یہ سارا ایک الگ بیان ہے برزخ کا. مگر فائنلی دو ٹھکانے، جنت جہنم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے تعلق سے فرماتے ہیں قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے گڑھا. ہمارا کوئی قدم، ہماری کوئی بات، ہمارا کوئی انداز یا تو ہمیں جنت کی طرف لے کے جا رہا ہے یا ہمیں جہنم کی طرف لے کے جا رہا ہے. یہ جو جہنم ہے نا، یہ اللہ پاک نے گناہگار بندوں کے لیے جن کا ایمان برباد ہو جائے، اللہ پاک آپ کا میرا ایمان سلامت رکھے. کہ یہ بہت نازک بات ہے، یہ ذکر یہ بہت ہی دل ہلا دینے والا ذکر ہے جہنم کا. خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کسی گناہ کی وجہ سے اللہ ناراض ہوا اور اگر ایمان ہی برباد ہو گیا تو پھر ہمیشہ 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 کے لیے جہنم ہے. ایمان والوں کی بھی ایک تعداد ہے جو اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں ڈالی تو جائے گی. ابتداً جہنم کا عذاب انہیں دیا تو جائے گا، اس کی بھی ایک تعداد ہے. اگرچہ ایمان سلامت لے کر گیا تو اسے آخر کا جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن جہنم کا اگر ہم ذکر سنتے ہیں تو پھر کس میں جہنم کی طاقت. حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کرتے ہیں، قسم کے ساتھ بیان دیا کہ اگر جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر، جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے، سوئی کا ناکا جس میں دھاگا ڈالتے ہیں کتنا سا ہوتا ہے، سوئی کے ناکے کے برابر اگر جہنم کو کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں. اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی دروغہ جو جہنم پر جو کھڑے ہیں وہاں کے اہل دنیا پر ظاہر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، سارے کے سارے. اور با قسم بیان دیا کہ اگر جہنمیوں کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں، پہاڑ کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو، یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھس جائیں. ایک کڑی جہنم کی اتنی خطرناک ہے، زنجیر میں جو کڑیاں ہوتی ہیں. یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا تک مشکل ہوتا ہے. یہ جو کھانا ابھی بھی گرمی تو کافی چل رہی ہے، ہمارے ملک میں بھی چلیے، دنیا میں کئی جگہوں پر گرمی ہے، 40-45 تک ٹیمپریچر چلا جاتا ہے کئی جگہوں پر. اب ایسے میں وہ لوگ جو کھانا پکاتے ہیں یا وہ اسلامی بہنیں جو کھانا پکاتی ہیں، ان کا حال کیا ہوتا ہے کچن کے اندر، یا جو عموماً تو وہ ہوٹلوں میں جو کچن ہوتا ہے تو ان کا حال کیا ہوتا ہے کچن کے اندر. اتنی سخت گرمی کے اندر آگ کتنی مطلب کہ وحشت ہوتی ہے اور عجیب و غریب گھبراہٹ ہوتی ہے. تو یہ بیان دیا کہ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا تک مشکل ہے. پھر بھی یہ آگ، دنیا کی یہ آگ، اللہ پاک سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے. یعنی آگ، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ سے پناہ مانگتی ہے. مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس آگ سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے، اور یہ وہ کام کرتا ہے جو اسے جہنم کی آگ میں ڈال دے. قرآن کریم میں جہنم کی آگ کے طور سے بتایا کہ اس کا جو ایندھن ہے جو آگ کو بھڑکاتا ہے، اس کا ایندھن جو ہے پتھر اور آدمی یہ ہیں. ہمیں تو جہنم کی آگ سے زیادہ پناہ مانگنی چاہیے. اللہ پاک آپ کو مجھے جہنم کی آگ سے بچائے. اللہم اجرنی من النار. دوزخ کی گہرائی کو خدا ہی جانے. حدیث پاک میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں وہ جہنم کی گہرائی میں پہنچے گی. 70 ایئرز. ایک چھوٹا سا کنکر نہیں کہا جا رہا ہے، چٹان اگر جہنم کے کنارے سے پھینکی جائے
تو 70 سال میں جا کر وہ جہنم کی گہرائی تک پہنچے گی. اتنی جہنم گہری ہے. اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا کر رکھے. تیل کی جلی ہوئی تیل چھٹ کی مثل، یعنی کتنا کھولتا پانی کی مثل، سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا جہنمیوں کو، کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر جائے گی، سر پر گرم پانی بہایا جائے گا، جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی، خاردار تھوہڑ کھانے کو دیا جائے گا. وہ ایسا ہوگا اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے، اور وہ گلے میں جا کر پھندا ڈالے گا. جب یہ کھایا توہڑ کھلایا جائے گا وہ گلے میں ڈال کر پھندا ڈالے گا، اترے گا ہی نہیں. اس کے اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے، ہمیں پانی دیا جائے گا، یہ جو گلے میں پھنس گیا ہم اس کو اتارے تو صحیح. ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر جائے گی، اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گی، اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلے گی. اللہ کرے کہ ہمیں خوف پیدا ہو، ہم ڈریں اللہ پاک سے. اسلام کے دوسرے خلیفہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ جو مشہور تابعی بزرگ ہیں، ان سے ارشاد فرمائے، کعب ہمیں ڈر والی کچھ باتیں سنائیے. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی، یا امیر المومنین، آپ قیامت کے دن 70 انبیاء کرام کے اعمال لے کر آئیں، تب بھی محشر کے احوال دیکھ کر انہیں بہت ہی کم جاننے لگیں گے، یعنی ان اعمال کو آپ کم جانیں گے. یہ سن کر امیر المومنین کچھ دیر کے لیے آپ نے سر جھکا لیا، پھر آپ کا جو رونا تھا اس میں کچھ کمی آئی تو ارشاد فرمایا، اے کعب مزید سنائیے. عرض کی، یا امیر المومنین، اگر جہنم میں سے بیل کے نتھنے یعنی بیل کی ناک کے سوراخ جتنا حصہ مشرق میں کھول دیا جائے تو مغرب میں موجود شخص کا دماغ اس کی گرمی کی وجہ سے ابل کر بہہ جائے. اس پر امیر المومنین نے روتی ہوئی کیفیت میں اپنا سر جھکا لیا، پھر کچھ کمی ہے تو ارشاد فرمائے، کعب اور سنائیے. عرض کی، یا امیر المومنین، قیامت کے دن جہنم اس طرح گرجے گی کہ کوئی مقرب فرشتہ یا نبی یا مرسل ایسا نہ ہوگا جو گھٹنوں کے بل گر کر یہ نہ کہے، ربی نفسی نفسی، اے میرے رب میں تجھ سے اپنے لیے سوال کرتا ہوں. حضرت سیدنا کعب رضی اللہ تعالی عنہ نے مزید بتایا، جب قیامت کا دن آئے گا تو اللہ پاک اولین و آخری یعنی سب اگلوں پچھلوں کو ایک میدان میں جمع فرمائے گا، پھر فرشتے نازل ہو کر صفے بنائیں گے. اس کے بعد اللہ پاک ارشاد فرمائے گا، اے جبرائیل جہنم کو لے آؤ. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جہنم کو اس طرح لے کر آئیں گے کہ اس کی 70,000 لگاموں کو کھینچا جا رہا ہوگا. پھر جب جہنم مخلوق سے 100 برس کے راہ کے فاصلے پر رہ جائے گی تو اس زور سے گرجے گی کہ جس سے مخلوق کے دل دہل جائیں گے. پھر جب دوبارہ گرجے گی تو ہر مقرب فرشتہ اور نبی مرسل گھٹنوں کے بل گر جائے گا. پھر جب تیسری مرتبہ گرجے گی تو لوگوں کے دل گلے تک پہنچ جائیں گے اور عقلیں گھبرا جائیں گی، یہاں تک کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی میں تیرے خلیل ہونے کے صدقے سے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں. حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی میں اپنے مناجات کے صدقے صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں. حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے، یا الہی تو نے مجھے جو عزت دی ہے اس کے صدقے میں صرف اپنے لیے سوال کرتا ہوں. اس مریم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے بھی سوال نہیں کرتا جس نے مجھے جنا ہے. اللہ اللہ اللہ. پیارے اسلامی بھائیوں، اس روایت سے جہنم کی ہولناکیوں کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے. اس روایت میں انبیاء کرام کے مقام خوف کا بھی بیان ہے، مگر یاد رہے کہ یہ حضرات معصوم اور روایت میں بیان کردہ صورتحال قیامت کے بعض اوقات میں ہوگی، ورنہ انہیں محشر میں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہوگی، بلکہ اللہ پاک کی عنایت سے لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے اور خود بلند ترین مقامات پر جلوہ فرما ہوں گے. الامان والحفیظ، الامان والحفیظ، الامان والحفیظ. اللہ پاک آپ کی میری حفاظت فرمائے
ہمیں جہنم کی آگ سے اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے اور جہنم کی ہولناکیوں سے بھی اللہ پاک ہماری حفاظت فرمائے۔ یہ جہنم کا بیان جو بھی آپ نے سنا، ظاہر ہے اس میں ہمارے لیے ڈر ہے، خوف ہے۔ اس بات میں کوئی دو رائے نہیں کہ گناہ یہ اللہ کو ناراض کرتا ہے، نافرمانی ناراض کرتی ہے۔ کوئی آپ کی بھی نافرمانی کرتا تو آپ ناراض ہو جاتے ہو، آپ کو برا لگتا ہے نا، یار میری بات نہیں مانتا۔ صرف سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ہمیں ہمارے رب نے پیدا کیا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے کہ ہم اللہ پاک کی فرما برداری کریں گے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کریں گے۔ اللہ پاک کی بات مانیں گے اور اس کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانیں گے۔ جو قرآن میں ہمیں، حدیث میں ہمیں جو کچھ کرنے کو کہا گیا ہم وہ کریں گے، جس چیز سے روکا گیا اسے رک جائیں گے۔ بات آسان ہے، اس پر تو کوئی بات نہیں کرے گا۔ ہاں یہ صحیح ہے، مسلمان کا کام ہی یہی کہ اپنے رب کی بات مانے۔ اللہ پاک نے جس کام کے کرنے کو کہا ہے اس کام کو کرے، جس کام سے منع کیا اس کام سے رک جائے، قرآن کے احکام پر عمل کرے کہ قرآن میں کسی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اچھا، جو اللہ پاک کو ناراض کرے، اللہ پاک اس سے ناراض ہوا اور اس کو سزا ملے گی، اس سزا کا مستحق ہے، اور اس کی رحمت ہے جسے چاہے بخش دے۔ مگر ایک قانون، ایک اصول تو ہمارے سامنے ہے یا نہیں ہے؟ اور جس سے اللہ راضی ہو اس کو کیا دے گا؟ جنت۔ تو ہمارے لیے دو راستے ہیں، ایک جہنم، ایک جنت۔ ہمیں عمل دو طرف لے جاتا ہے، یا تو وہ عمل ہمیں جنت کی طرف لے جائے گا یا عمل ہمیں جہنم کی طرف لے جائے گا۔ میں نے جہنم کا ایک مختصر سا تذکرہ آپ کو کیا، چند جو میں نے جہنم کی باتیں بیان کی، یہ باہر شریعت میں لکھی ہوئی ہیں۔ پھر جو میں نے حضرت کعب الاحبار رضی اللہ تعالی عنہ والی جو روایت بیان کی، یہ نیکی کی دعوت جو میری سنتی کتاب ہے اس میں نقل ہے۔ الغرض میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں نیکی کرنی ہے، گناہ سے بچنا ہے، کہ گناہ جہنم میں لے جائیں گے، کیونکہ گناہ سے اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اب چند چیزیں میں بیان کرنے جا رہا ہوں۔ میں نے جہنم کا ذکر آپ کو سنایا، اور ہم سب کو جہنم سے ڈرنا چاہیے۔ معاذ اللہ اگر کوئی کہے کہ میں جہنم کا عذاب برداشت کر لوں گا، تو یاد رکھیے کہ اس نے اللہ کے عذاب میں کی تخفیف کی، اس کو ہلکا جانا، اور یہ کفر ہے، وہ اپنا ایمان برباد کر بیٹھے گا۔ کیونکہ جہنم کا عذاب برداشت نہیں، جو سب سے کم عذاب جسے دیا جائے گا نا، وہ عذاب ہوگا جو سب سے کم گناہگار کو دیا جائے گا، کہ اس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا۔ میں جو ہیوی وہیکل چلاتے ہیں، ٹرک وغیرہ، آپ کبھی جوتے اتار کر ٹرک کے وہ جہاں نیچے انجن ہوتا ہے، کبھی اس کے اوپر وہ اسٹیل کا ہوتا ہے یا آئرن کا ہوتا ہے، میٹل کا ہوتا ہے، وہ ربڑ وبڑ کا تو ہوتا نہیں ہے، اس کے نیچے اس کے پاؤں، چپل اتار کر اس کو پاؤں نہیں رہتے، تپش آتی ہے، جلتے ہیں پاؤں۔ یا کبھی کوئی سخت دھوپ کے اندر ہم چپل اتار کر ہم زمین پہ پاؤں نہیں رکھ سکتے، ہم نہیں کھڑے ہو سکتے۔ ایون کہ اگر خدا نہ خواستہ ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی جلتی سگریٹ آ جائے تو چیخ نکل جاتی ہے، چھالا پڑ جاتا ہے۔ یہ ہمارے پاؤں کا حال ہے۔ بندہ سوچے کہ جس کے پاؤں میں جہنم کی آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جہنم کی وہ آگ جس آگ سے دنیا کی آگ پناہ مانگتی ہے۔ ہم دنیا کی آگ دور سے پکڑ چولہا جلاتے ہیں تو دور سے ماچس چلا کر پھینک دیتے ہیں، یار یہ آگ برداشت نہیں ہوتی، جہنم کی عذاب کیسے برداشت ہوگا؟ اور پھر وہ آگ کی جوتیاں جس سے اس کا دماغ پتیلی کی طرح کھولتا ہوگا، اور وہ سمجھے گا سب سے زیادہ عذاب مجھے دیا جا رہا ہے، اور اس سے نجات پانے کے لیے اسے جو مانگا دیا جائے، جو مانگے گا اس کو، جیسے کہ سب کچھ لے لو میرا، مجھے اس سے نجات دے دو۔ تو اس سے تو کم میں نجات مل رہی تھی کہ دنیا میں تم اپنے رب کی عبادت کر لیتے، اپنے رب کو راضی کر لیتے، گناہوں سے معافی مانگ لیتے۔ مگر یہاں مستی ہے۔ ہمارے لیے ایک پرابلم یہ ہے کہ یہ ہمارے ٹاپک نہیں ہے، ہمارا موضوع نہیں ہے۔ ہمارے موضوع میں یہ ادھر یہ ہو رہا ہے، ادھر یہ ہو رہا ہے، تو یہ کیسا ہو رہا ہے، وہ کیسا ہو رہا ہے، یہ کتنا کما رہا ہے تو وہ کتنا کما رہا ہے، یہ کتنا کما رہا ہے وہ کتنا کما رہا ہے، اس کی بسیں کیسے بڑھ گئی، اس کا ٹرک کیسے بڑھ گیا، تو یہ کیسے ہو گیا، اس کا گھر کیسے بن گیا، اس کے بچے یہ کر رہے، اس کی بچیاں یوں کر رہی ہیں، تو جناب یہ ادھر سے نکل گیا یا ادھر سے نکل گیا۔ ابے اس کو چھوڑو یار، میں سب جانتا ہوں۔ تو اس کی ہوٹلوں کی بات ہے، اس کی کھانے کی بات ہے، اب وہ ہوٹل کا کھانا اچھا، اس کی چائے اچھی ہے، اس کا یہ اچھا ہے، تو جناب پیسنجر میں لڑائی، تو اس کی لڑائی، تو پیسوں کی لڑائی، تو کرایوں کی لڑائی، تو پیٹرول کی لڑائی، تو ڈیزل کی لڑائی، ہزار قسم کی چیزیں ہیں۔ اب ہمارے موضوعات یہ رہ گئے، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، اس ملک میں یہ ہو رہا ہے، فلاں یوں کر رہا ہے، تو یہ یوں کر رہا ہے، تو یہاں ہمارے موضوع یہ ہیں۔ جنت و جہنم ہمارا موضوع ہے کہاں؟ ثواب و عذاب ہمارا موضوع ہے کہاں؟ مسلمان عذاب اور ثواب کی باتیں کرتا کتنے ہیں؟ نماز کی باتیں ہم کرتے کتنے ہیں؟
عبادت کی باتیں ہم سے ہوتی کتنی ہیں؟ اللہ کے ڈر کی باتیں ہم سے ہوتی کتنی ہیں؟ ہم صبح اٹھتے ہیں تو کام کاج کے لیے، پورا دن گھومتے کام کاج کے لیے، شام کو آتے تو کتنا کمایا کتنا گوایا، یہ باتیں، تھکے آ رہے آئے تو گھر میں 10 قسم کی غیبتیں، چگلیاں، لڑائی جھگڑے، مارا ماری، فلمیں، ڈرامے، گانے باجے، موسیقی، ان تمام میں بھی رہ کر پھر الٹے منہ جا کر سو گئے، صبح اٹھے یا رات میں ڈرائیونگ کی یا صبح ڈرائیونگ کی یا دن میں ڈرائیونگ کی، یعنی ایک ہی دھن ہے۔ باقی یہ موضوع ہے کا، یہ ٹاپک ہے کا، یہ باتیں ہماری ہے کہاں کہ یار میرا بنے گا کیا؟ میں جنت میں جاؤں گا، جہنم میں جاؤں گا، میری قبر کا کیا بنے گا، میری نزا کے وقت میرا کیا بنے گا، میری دنیا اور آخرت کا کیا بنے گا؟ ہم ہی سوچتے کب ہیں؟ ہم تو بولتے ہوئے بھی نہیں سوچتے کہ یار میرا یہ بولنا مجھے کہیں جہنم میں تو نہیں لے جائے گا۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، دیکھیے میں جو بات بیان کرنے جا رہا ہوں، میں یہ نہیں کہتا صرف اسی فیلڈ میں، لیکن ہم چونکہ اب میرے سامنے جو وکیل ہوتے تو میں وکیلوں پر بیان کروں گا، میرے سامنے کوئی اور ہوگا تو میں ان پر بیان کروں گا، لیکن اس وقت آج کا میرا ٹاپک ٹرانسپورٹرز ہیں، اور ہماری ایک فیلڈ ہے ٹرانسپورٹرز کی، اور اس کے اندر بہت کچھ ہے۔ اس فیلڈ میں بھی ایک خرابی ہے، یعنی یہ خرابی کئی فیلڈوں میں، اس فیلڈ میں بھی ہے، اس شعبے میں بھی ہے، وہ ہے دھوکہ دینا، فراڈ، پیٹرول کے نام پر، ڈیزل کے نام پر، بلنگ کے نام پر، پیسنجر کے نام پر، مینٹیننس کے نام پر دھوکہ دینا۔ وہ اس کو دھوکہ دے گا، وہ اس کو دھوکہ دے گا، وہ اس کو دھوکہ دے گا۔ اچھا سیٹ کو پتا ہے کہ یہ دھوکہ دیتا ہے، اب کما کر تو دیتا ہے، چل یہ سب یہ سسٹم ہے پورا، یعنی کہ پورا ایک دھوکے پہ پورا نظام بنا ہوا ہے۔ وہ نیچے دھوکہ دے گا، وہ اس کو دھوکہ دے گا، وہ اس کو دھوکہ دے گا، دھوکوں کا نظام بنا ہوا ہے، فریب کا نظام بنا ہوا ہے۔ اب دھوکہ دینا یہ کیسے درست ہو سکتا ہے؟ ابھی ہم نے جہنم کا ذکر سنا نا، اب سنیے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے مکر و فریب اور خیانت جہنم میں لے جانے والے ہیں۔ اگر کوئی مکر و فریب کرتا ہے، خیانت کرتا ہے، یہ کتنی بڑی خیانت ہو جاتی ہے۔ پیٹرول والوں سے ساری انڈرسٹینڈنگ ہے، یہ پیٹرول پمپ والا بھی کوئی شرافت کا وہ تھوڑی ہے، اس کو ہمیں پتا ہے کہ کس پیٹرول پمپ پر کتنا ہے، یہاں تک کہ ہوٹلوں تک کا پتا ہے کہ کس ہوٹل پہ کیا ہماری مطلب کہ کمیشن کیا کچھ ہمارا بندہ ہوا ہے، ساری تو سیٹنگ ہے۔ پیسنجروں کی ساری تو سیٹنگ ہے، یہ جو اوور پیسنجر ہے وہ رکھ لیا، یہ رکھ لیا، وہ رکھ لیا، سارا آپ کے ایک فیلڈ ہے، اور اپنی ایک محنت کی ایک مزدوری ہوتی ہے، ایک کمنڈمنٹ ہوتا ہے، آپ یہ کرے تو آپ کو اتنے پیسے ملیں گے۔ اس کے علاوہ اوپر سے ایک جملہ ہے نا، اوپر کی کمائی کتنی، اوپر کی، یہ افسران سے لے کر نیچے تک آگے پیچھے ایک جملہ، اوپر کی کمائی کا۔ اوپر کی کمائی کیا بات کرنے والوں، تم جہنم کی گہرائی کی تو بات کرو، تمہاری اوپر کی کمائی تمہیں کتنا نیچے لے کر جائے گی تمہیں اس کا اندازہ نہیں ہے۔ اوپر کی کمائی کتنی ہے، اوپر کی کمائی کر کے کرو گے کیا؟ جہنم کی آگ پیٹ میں ڈالو گے؟ یہاں اوپر کی کمائی سے میری حرام کمائی مراد ہے، ناجائز کمائی مراد ہے، دھوکے سے کماتے ہیں، رشوت سے کماتے ہیں، جھوٹ بول کے کماتے ہیں، خیانت کے ساتھ کماتے ہیں، امانت ختم کر کے کماتے ہیں۔ نہیں پورا ہوتا تو کوئی اور لائن لے لو بھائی، حرام کماؤ، اتنی محنت کریں، سونے کی قربانی دیں، جان جوخم میں ڈالیں، ڈرائیونگ کا کام جوخم میں ڈالنا ہے، جان جوخم میں ڈالیں۔ اچھا پھر جا اس طرح رہے کہ بس یہ ہم جو جا رہے نا تو یہ ایک تو آپ جاتے کیسے، اوف اللہ، اب گئے کہ اب گئے، اب گئے کہ اب گئے، اب آپ آدھی، اور پیسنجر تھوڑی اس کا آدھی ہے، سوائے اس کے پاس سونے کا کوئی راستہ بھی نہیں، آنکھ بند کر کے سو جاؤ، دیکھے کہاں نکلتے ہیں، کھائے میں نکلتے کہ گھر کے پاس نکلتے ہیں۔ یہ تو انداز ہوتا ہے گاڑی چلانے کا، یہ سب مجھ سے زیادہ آپ کو پتا ہے۔ اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے، اگلا گانا سنتے سنتے، رشوتیں کھاتے کھاتے، رشوتیں دیتے دیتے، حرام کرتے کرتے، دھوکہ دیتے دیتے، اب بڑا خوش ہے کہ پیسنجر ہیں، اتنے روپے کھا کر بیٹھا ہوا ہوں، تو اتنا یہ کر کے بیٹھا ہوا ہوں، اتنا نشہ کر کے بیٹھا ہوں، اتنا یہ کر کے بیٹھا ہوں، معاذ اللہ، اللہ نہ کرے کوئی شراب کے نشے میں یا کسی اور چیز میں، گانا بج رہا ہے، فلمیں چل رہی ہیں، اور یہ جناب یہ اپنی اس میں جا رہا ہے مستی میں۔ مجھے بتائیے، سچ بتائیے، ایک مسلمان ہونے کی ایسے سوچئے، اگر اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے اس حال میں موت آتی ہے تو یہ موت کیسی؟ کون چاہے گا میں ایسے مروں؟ کون پیسنجر چاہے گا میں؟ یہ بھی تو پیسنجروں سے بھی میں بات کروں، یہ خالی گاڑی چلانے والے کے لیے نہیں ہے، میں ان پیسنجروں سے بات کروں جن کو وہ بسیں پسند ہے جن میں یہ گناہوں بھرے کام ہوتے ہیں، اور ڈھونڈتے ہیں وہ بس جو جلدی پہنچا دے، کہاں؟ منزل تک، یا کہاں جلدی پہنچنا ہے؟ کدھر جلدی پہنچنا ہے؟ کون سی کھائی میں گرنا پسند کرتے ہیں آپ؟ کون سے گڑھے میں گرنا پسند کرتے ہیں؟
یہاں تو چھوٹے چھوٹے سے راستوں پر ایسے کاریگری کے ساتھ چلتے کہ پوری پوری بسیں کھائی میں گر گئی، پوری پوری ویگنر کھائی میں گر گئیں۔ اچھا آپ کہیں گے تو جناب اس پہ گانے باجے نہ بھی ہو تب بھی تو ہوگا، گناہ بارا مسئلہ نہ ہو تب بھی تو ہوگا۔ بھائی موت تو سب کو آنی ہے، کوئی شراب پیتے پیتے مرے گا تو کوئی کعبہ دیکھتے دیکھتے مرے گا نا، کوئی مدینہ دیکھتے دیکھتے مرے گا، کوئی سبز گنبد دیکھتے دیکھتے انتقال کرے گا، کسی کا قرآن پڑھتے پڑھتے انتقال ہوگا۔ آپ کس موت کو پسند کرتے ہیں؟ اچھا کس موت کو دیکھ کر آپ کو یہ خیال آئے گا یا اللہ مجھے بھی ایسی موت عطا فرما؟ چلو یہ سوال کرتا ہوں، یا تو موت قابل رشک ہے یا موت قابل عبرت ہے۔ کیا کوئی یوں حادثے میں مرنا پسند کرے گا؟ تو کیا ضرورت ہے گناہ کرتے کرتے جینے کی؟ دنیا میں اس وقت ہر سال 13.5 لاکھ افراد حادثات سے دنیا سے جاتے ہیں، 13.5 لاکھ، یہ ایک لیٹسٹ رپورٹ آئی ہے جو دنیا سے جاتے ہیں، 13.5 لاکھ لوگ ہر سال۔ آپ اس کی ایوریج نکالیں، شاید کووڈ سے زیادہ نکل آئے گا چند سالوں میں۔ کسی بھی ہارٹ اٹیک، کسی بھی کینسر یا کسی بھی بیماری سے مرنے والوں سے، کئی بیماری ایسی جسے مرنے والوں کی تعداد اس حادثے کی تعداد میں زیادہ ہے، یعنی حادثوں سے لوگ زیادہ دنیا سے جا رہے ہیں۔ رہی بات پاکستان کی، جو کہ میں اس وقت پاکستان سے پاکستان میں ہی ہوں اور یہاں بیان کر رہا ہوں، زیادہ تر ہمارے ساتھ جو ٹرانسپورٹر بیٹھے یہ ملکی ہیں، وطنی ہیں، ہم پاکستانی ہیں۔ پاکستان میں یہ تعداد 30,000 ہے سالانہ، 30,000 ایکسیڈنٹ۔ دنیا بھر میں 6 کروڑ 20 لاکھ افراد ہر سال ٹریفک حادثے سے زخمی ہوتے ہیں، 6 کروڑ 20 لاکھ زخمی ہوتے ہیں۔ پاکستان میں ہر سال قریب 4.5 یعنی کہ 4.5 لاکھ افراد زخمی ہوتے ہیں۔ دنیا بھر میں ٹریفک حادثات میں پاکستان کا نمبر 48 ہے۔ دنیا میں کل زخمی ہونے والے افراد میں سے 32% کو سر کی چوٹ آتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو قریب 1 کروڑ 80 لاکھ سے زائد بنتے ہیں، سر کی چوٹیں آتی ہیں۔ سر پر آنے والی چوٹ کے باعث لوگ نابینا ہو جاتے ہیں، اندھے ہو جاتے ہیں، جبکہ 25% مختلف قسم کے فریکچر کا سامنا کرتے ہیں جو 1 کروڑ 50 لاکھ کے قریب بنتے ہیں۔ ایک آدمی تو دنیا سے چلا گیا، ایک شخص دنیا سے چلا گیا، ٹھیک ہے، چلا گیا، غم کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے۔ وہ معذور اور محتاج جو ہو کر بیٹھ گئے، اس کے بارے میں ہم کیا کہیں گے؟ میں اس ڈرائیور سے بات کرتا ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے، اللہ پاک عافیت دے، خیر کا معاملہ فرمائے۔ آپ اکیلے گھر کے کمانے والے اگر ہیں، آپ ہی کا حادثہ ہو گیا خدا نہ خواستہ، چلو جان بچ گئی، اب آپ اس قابل ہی نہیں رہے کہ ڈرائیو کر سکیں، اب کیا کریں گے؟ علاج کا خرچہ الگ، گھر کا خرچہ الگ، بے روزگاری الگ، قرضے الگ۔ ارے بھائی اتنی مصیبتوں میں پڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اصول کے تحت گاڑی چلائیں، نظام کے تحت گاڑی چلائیں۔ یہ زیادہ تر جو گاڑیوں کے حادثات ہیں وہ تیز رفتاری ہے اور قانون توڑنا، غیر قانونی ڈرائیونگ، اس پہ سب آ جاتا ہے، اس پہ تیز رفتاری بھی آ جاتی ہے، اور بے درکاری، پرواہ کوئی نہیں ہے، یہ آگے نکل جائے گا تو یہ زیادہ پیسے لے جائے گا۔ ایک تو یہ بڑی مصیبت ہے، بھائی تیرا پیسنجر تجھے ہی ملے گا، تیرا رسک تجھے ہی ملے گا، تجھے تیرے رب پر آج تک اتنا بھروسہ نہ آیا؟ بھائی اگر آپ کا رسک لکھا ہے تو وہ کوئی کیسے لے جائے گا؟ ذرا مجھے بھی تو سمجھا دو، کون سی کتاب میں پڑھ لیا آپ نے؟ جو آپ کا رسک ہے آپ کو ہی ملے گا، اور جو آپ کا رسک نہیں ہے آپ کو نہیں ملے گا۔ کیوں اپنی اور دوسروں کی جانوں کو داؤ پہ لگاتے ہیں آپ؟ اور جو نقصان ہوتا ہے، جانوں کا نقصان، مال کا نقصان، جسمانی نقصان، اتنے سارے نقصان، تو خود یہ جو جن کے جو مالک ہیں، آپ بولو انشورنس ہے، تو یہ بحث ہی الگ ہو جائے گی، تو اس میں جائز ناجائز کی ساری بحث آ جائے گی۔ تو آپ یہ سوچئے کہ اتنا سب کچھ ہوا تو بہتر نہیں ہے کہ ہم ایک اصول کے تحت چلیں، نظام کے تحت چلیں؟ منع کر دے بھائی نہیں، ہم نہیں کر سکتے، ہماری گاڑیوں میں یہ کچھ نہیں ہوگا، ہماری بسوں میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ جانے یہ سفر زندگی کا آخری سفر ہو۔ میں نیکی کرتے کرتے دنیا سے جانا چاہتا ہوں، میں عبادت کرتے کرتے دنیا سے جانا چاہتا ہوں۔ تو دھوکہ یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث پاک میں جس نے کسی مومن کو نقصان پہنچایا، اس کے ساتھ فریب کیا، وہ ملعون ہے، اس پر لعنت کی جاتی ہے، یعنی اللہ کی رحمت سے وہ دور ہے۔ ایک اور حدیث ہے، جس نے کسی مسلمان کے ساتھ بد دیانتی کی یا اسے نقصان پہنچایا یا دھوکہ دیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے، نبی پاک فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کوئی ڈرائیور کو دھوکہ دے رہا ہے تو ڈرائیور کسی اور کو دھوکہ دے رہا ہے،
تو وہ سیٹوں کو دھوکہ دے رہا ہے، تو وہ فلاں کو دھوکہ دے رہا ہے، پیٹرول پمپ والا بھی اپنے سیٹ کو دھوکہ دے رہا ہے، کلینر والا بھی دھوکہ دے رہا ہے، فلاں یہ سب لگے ہوئے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. اچھا پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ یہ میرا عمل مجھے کہاں جہنم کی گہرائی میں گرا دے گا. ابھی میں نے جہنم کا بیان آپ کو کیا ہے. اگر قبر میں آگ لگ گئی تو ہمارا بنے گا کیا؟ قبر میں سانپ بچھو آگے بنے گا، کون بچائے گا؟ وہاں اللہ کی رحمت بچانے والی ہے. جب اللہ کی رحمت سے ہی ہم دور ہو گئے ہوگا کیا؟ نیکی اللہ کے رحمت کے قریب کرتی ہے نا. ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، بے شک اللہ کی رحمت نیکوکاروں کے قریب ہے. اب نیکی تو کریں. تو نمبر 1 دھوکہ نہیں دینا. آج آپ سب نیت کر لیں کہ ہم دھوکہ نہیں دیں گے، بددیانتی نہیں کریں گے، خیانت نہیں کریں گے. یہ سب کے لیے، میرے لیے بھی، آپ کے لیے بھی ہے. لیکن میں نے دوبارہ کہتے پرٹیکولر ٹاپک کس کے لیے ہے؟ ٹرانسپورٹرز کے لیے نا. تو اسپیشلی بیان ہی نہیں کا ہے. تو ہم تو اس فیلڈ کے اندر یہ گناہوں کی ناپاکی دور ہو جائے اور نیکیوں کا پاکیزہ ماحول بن جائے. اور ہم دعوت اسلامی والے کریں گے کیا؟ یہی عرض کریں گے آپ کو. نمبر 2، جو اس وقت سب سے زیادہ اس وقت پرابلم ہے دنیا بھر میں حادثات کا، وہ نشہ ہے. یہ آپ کو بھی پتا ہوگا. اب نشہ ہر طرح کا ہے. اچھا یہ بڑے ٹرانسپورٹ والے کے ساتھ ساتھ جو عام ڈرائیور ہیں، جو عام پرائیویٹ اپنی گاڑیاں چلاتے ہیں، یعنی دنیا میں جہاں شراب منع نہیں ہے، دنیا کے سے کئی ملک، غیر مسلموں کے ملک جہاں شراب منع نہیں ہے، اسلام میں شراب حرام، جہنم میں لے جانے والا کام ہے. اور جو پیے گا وہ دنیا اور آخرت کی بہت بڑی بھولے کر رہا ہے. اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے. میں اور بھی بیان کروں گا. لیکن جن ممالک میں شراب قانوناً منع نہیں ہے، غیر مسلموں کے ملک، وہاں بھی بورڈ لکھے ہوتے ہیں کہ جب ڈرنک ہو ڈرائیو نہ کرے. یعنی اگر آپ نشے میں تو آپ ڈرائیو نہیں کریں گے. رائٹ؟ اس ملک کو پتا ہے. یعنی کہ جن ممالک میں شراب کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے نا، جبکہ ان کے وہ شراب کو غلط نہیں کہتے، مگر شراب کو روکنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ شراب پینے سے حادثات ہو رہے ہیں، ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں. اچھا ایک ایکسیڈنٹ، یعنی کہ مثال کے طور پر کلب سے نکلتے میاں بیوی سارے نکلتے، بچے جو بھی ایک وہاں پارٹیاں واٹیاں ہوتی ہیں، کیونکہ مدنی چینل تو دنیا بھر میں دیکھا سنا جاتا ہے نا. اچھا خود بدقسمتی ہے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ مصیبت اور یہ بلا آئی ہوئی ہے کہ بعض پارٹیوں اور دعوتوں کے اندر شراب پینے پلانے کا سلسلہ ہمارے ملک میں بھی شروع ہو چکا ہے، اسلامی ریاست کے اندر شروع ہو چکا ہے. ارے اس کو رونا یار، اس کو رونا. ملک سے شراب نکالو نا، ملک سے جوا نکالو نا، ملک سے نشہ نکالو نا. یہ تو اداروں کا کام ہے نا، تو قانون نافذ کرنے والوں کا کام ہے نا. نشہ ختم کرائے نا، جوا ختم کرائے نا. شراب کی بوتلیں، خالی شراب کی بوتلیں کچل دینے سے کہ شراب ختم ہو جائے گی میرے ملک سے؟ شراب کے اڈے کھلے ہوئے ہیں، شراب کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں، شراب پی جا رہی ہے، نشہ دیا جا رہا ہے. اس نشے میں سارے نشے آ گئے، افیون بھی آ گیا، چرس بھی آ گیا، ہیروئن بھی آ گئے، سب نشے آ گئے نا. کتنے نشے حرام اور جہنم میں لے جانے والے کام ہے. شراب بھی حرام ہے. تو کیا یہ نشہ بکنا بند نہیں ہو سکتا؟ ختم کرنے والے کام ہے. کوئی اس پہ کون سا قانون پاس کرنا ہے مجھے بتائیے، کون سی نئی ڈیبیٹ کرنی ہے؟ ایک اسلامی ریاست ہے، اسلامی ملک ہے، اسلام کے نام پر آزاد ہوا ہے، یہاں شراب کا کیا کام ہے؟ یہاں یہ حرام اور اس طرح کے چیزوں کا کام ہی نہیں ہے اس ملک کے اندر. اور جہاں بند ہے وہاں بند ہے. دنیا میں آپ کو میں بتا سکتا ہوں کہ وہاں شراب الاؤ نہیں ہے. اسلامی ملک ہیں، شراب الاؤ نہیں ہے وہاں پر. اگرچہ ٹکڑا چھوٹا ہو یا بڑا ہو، میں اس بحث میں نہیں جاتا، مگر جہاں پر شراب نہیں ہے تو وہاں نہیں ہے. کسی قانون میں نہیں، کسی اصول کے تحت نہیں آئے گی. منع ہے، خلاص وہ منع ہے. مجھے پتا ہے، پکڑے گئے تو گئے. جیسے کئی ملک ایسے جن میں یہ نشہ، ہیروئن وغیرہ سزائے موت ہے، قانون ہے. اور کسی نہ کسی ذریعے سے، تو اب دیکھیں چور کی 14 نظر ہے، وہ ایک عجیب و غریب انداز سے کہیں لے جانا، لیکن ایک بہت بڑی قوم کو تو بچایا ہوا ہے. تو نشے سے روکنا چاہے تو رک سکتا ہے. تو جو چیز روکنی ہے اس کو روکے. اب یہ نشہ اور ڈرنک کے ساتھ ڈرائیو نہیں کرنی، نشے کے ساتھ ڈرائیو نہیں کرنی، یہ جان بچانے کے لیے. یہاں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم مسلمان، ہمیں پتہ ہے کہ شراب صرف جان نہیں لیتی، شراب ایمان لے لیتی ہے. ایک نوجوان جو دین سیکھتا تھا، طالب علم تھا، تو فضیل بن عیاض کا شاگرد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. کس کا شاگرد؟ سیدنا فضیل بن عیاض علیہ رحمہ کا. اس کا برا خاتمہ ہو گیا.
اس کے برے خاتمے کے بعد 40 دن کے بعد آپ نے اس کو خواب میں دیکھا کہ فرشتے اس کو جہنم کی طرف گھسیٹ کے لے جا رہے تھے. تو فرمایا کہ تیرا ایسا کیا عمل تھا جو تیرے برے خاتمے کا سبب بنا؟ تو اس نے 3 باتیں بیان کی. اس میں ایک بات یہ تھی کہ مجھے بیماری تھی تو مجھے طبیب نے، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سال میں 1 دفعہ شراب کا گلاس پی لینا، یہ بھی میرے برے خاتمے کا سبب بنا. حالانکہ شراب خود بیماری ہے، اس میں شفا کہاں سے مل سکتی ہے؟ یہ برے خاتمے کے اسباب ہیں. شراب، بد نگاہی، یہ گناہ نہیں ہے، اس سے ایمان خطرے میں ہے، یہ اس میں برے خاتمے کا اسباب ہے. ہم سمجھ نہیں پا رہے، ہم مستی میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ مستی ہمیں جہنم کی آگ میں گرا دے گی، اللہ نہ کرے. میں آپ کو ایک حکایت سناتا ہوں. ایک نیک شخص کو شیطان دکھائی دیا، اس سے کہا میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. اس نیک شخص نے شیطان کو کہا کہ میں تجھ سے کچھ پوچھنا چاہتا ہوں. شیطان کہنے لگا پوچھو، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ اس نیک شخص نے پوچھا انسان کو ہلاک و برباد کرنے میں تمہارے لیے سب سے زیادہ مددگار شے کیا ہے؟ تو ابلیس نے کہا نشہ ہمارا سب سے کامیاب وار ہے. نشہ ہمارا سب سے کامیاب وار ہے، کیونکہ جب کوئی شخص نشے میں ہوتا ہے تو وہ ہم سے بچ نہیں سکتا. جو چاہتے ہیں اسے کرواتے ہیں. ہم اس سے ایسے کھیلتے ہیں جیسے بچے گیند سے کھیلتے ہیں. یہ نشے میں وہ ہے جنہوں نے دیکھا ہے، انہوں نے دیکھا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نشہ آور اور عقل میں فطور ڈالنے والی چیز سے منع فرمایا ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث ہے. مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ میرات المناجی میں فرماتے ہیں جو چیز بھی نشہ دے وہ پتلی ہو جیسے شراب یا خشک ہو، یا جیسے شراب یا خشک ہو جیسے افیون، بھنگ، چرس وغیرہ، وہ حرام ہے. نشہ کسی بھی چیز کا وہ نقصان ہی دیتا ہے، چاہے شراب کا ہو، بھنگ کا ہو، ہیروئن کا ہو، چرس کا ہو، افیون وغیرہ کا ہو. نشے کے عادی شخص کو طرح طرح کی بیماریاں گھیر لیتی ہیں. معدہ، جگر، گردے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. اسے کھانے کی پرواہ نہیں رہتی. دھیرے دھیرے اس کا جسم کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، سست ہو جاتا ہے. بالآخر وہ بستر پر بیمار ہو جاتا ہے، بستر پر پڑ جاتا ہے. اس کا مستقل علاج نہیں ہو پاتا کیونکہ وہ نشہ چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتا. انجام یہ ہوتا ہے کہ وہ زندہ تو رہتا ہے مگر زندہ لاش کی طرح گھر میں کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے یا باہر کہیں پڑا ہوا ہوتا ہے، کسی کام کا نہیں رہتا. مل جل کر کوشش کرے کہ یہ نشے کی بیماری ختم ہو. اگر اللہ پاک نے آپ کو بچایا ہے اور یہ نشہ اتنا چل رہا ہے، اگر ہمارے اس فیلڈ میں چل رہا ہے، ٹرانسپورٹ کی فیلڈ میں، تو یہ نہ سوچے کہ میں بچا ہوا ہوں، کل میری اولاد بچے گی، میری اولاد کی اولاد بچے گی، میرے آس پڑوس والے بچیں گے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. اب تو بچیاں نشے کی عادی بن گئی ہیں. اب نشہ آ جائے، اللہ نہ کرے ایک بار لت پڑ گئی تو پھر اس کو نکالیں گے کیسے؟ تو اگر یہ جو ٹرانسپورٹ لائن کے جو بڑے اہم لوگ ہیں، اگر یہ کوئی ایسا قانون بنا لینا، دیکھیں میں تو صرف عرضی کر سکتا ہوں، کوئی ایسا قانون بنا لیں. ایک تو یہ کہ اصول کے مطابق ڈرائیونگ ہوگی، کہ اس سے اگر اصول سے ہٹا، جیسے کہ دنیا کے کئی ملکوں کے اندر کئی سالوں تک قانونی طور پر وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا، وہ بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، اس کا لائسنس تک نہیں بنے گا، اس کے ڈاٹس لگ جاتے، پوائنٹس لگ جاتے ہیں اس کے. ایسے غیر قانونی قانون کی ایسی چیزیں ہیں جو ڈرائیور نے توڑی، چاہے وہ بھلے کسی طرح کا پرائیویٹ اپنی پرسنل کار چلا رہا ہے یا بڑی ٹرانسپورٹ کی گاڑی، یعنی اپنی کار چلانے والا تو اپنی گاڑی کا نقصان تو کرے گا. یہ بڑے ٹرانسپورٹ کی گاڑیاں چلانے والے پیسنجر 400 150 200 پیسنجر ہے ہماری گاڑی کے اندر یار، 50 100 پیسنجر ہے، پوری فیملی ہے، بچے، خاندان ہے، پورا خاندان بسیں کراتا ہے. کسی شادی میں جاتے ہیں، بسیں کرا کر جاتے ہیں تو پورا خاندان، پورا کنبہ، پورا قبیلہ آپ کے بس میں بیٹھا ہوا ہے. اللہ نہ کرے گری تو پورا خاندان چلا گیا دنیا سے، کتنے معذور اور محتاج ہو گئے دنیا سے. اگر کوئی ایسا اصول، دیکھیں اللہ پاک رزق دینے والا ہے، پیسہ کمانے کے چکر میں نہ اپنی جان داؤ پہ لگاؤ نہ کسی اور کی جانوں کو داؤ پر لگاؤ. کوئی ایسا قانون، کوئی ایسا اصول بن جائے. اب یہ قانون نافذ کرنے والے ہو یہ ادارے، ابھی ہم اس کی کیا ٹاپک پہ بات کریں، اللہ پاک ان کو ان کی ذمہ داریاں پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ٹھیک ہے، دعا ہی کر سکتے اور کیا کر سکتے، نیکی کی دعوت دیں گے، دعا دیں گے. مگر ایک پرائیویٹلی تو کچھ اصول بن سکتا ہے، نہیں بن سکتا ہمارا، کہ اگر کوئی ڈرائیور نشہ کرتا ہوا، شراب پیتا ہوا، قانون توڑتا ہوا پایا گیا، جس میں تیز رفتاری، یہ سارے جو لاز ہیں، ٹریفک لاز یہ جان بچانے کے لیے ہیں، مال بچانے کے لیے ہیں. بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے ٹریفک لاز بنے ہوئے ہیں، ٹریفک کے قانون بنے ہوئے ہیں.
یہ مطلب آلموسٹ ٹریفک کے قانون ایز پر شرعی ہے، مطلب کوئی خلاف شرع نہیں ہے، ان پر عمل کیا جائے گا نا۔ اگر کوئی ڈرائیور اس طرح قانون توڑتا ہوا پایا گیا، آپ اس کی ڈرائیونگ کو اس کو فارغ کر دیں، وقت لگے گا۔ چیزیں دیکھیں، راتوں رات خرابی نہیں آئی ہے، خرابی یہ راتوں رات نہیں آئی ہے۔ اگر ڈرائیور کو پوچھو تو کہتا ہے کہ میرے لیے نشہ اس لیے ضروری ہے، چرس اس لیے ضروری ہے، فلاں اس لیے ضروری ہے، جاگنا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے۔ بھیا جاگنے کے چکر میں جو یہ ہمیشہ کے نیند سو جاتے اس کا کیا، اور کئیوں کو نیند سلا دے اس کا کیا؟ گھر کا پرابلم، گھر میں لڑائیاں، گھر میں جھگڑے۔ یہ نشے والے کا گھر کے پورا من رہتا ہے۔ کبھی دیکھا ہے کہ ایک آدمی نشہ کرتا ہے اسے گھر میں جھگڑا نہ ہو؟ نہیں ہو سکتا۔ یہ شرابیں پیتا اس سے گھر میں جھگڑا نہ ہو؟ پھر یہ جوا بھی کھیلتے ہیں، یہ سب کچھ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے گھر میں جھگڑے، ان کے گھر کہاں سے رہے گا؟ بیوی بچے ان کے اجڑ جاتے ہیں، یہ خود اجڑ جاتے ہیں۔ یہ لاکھوں کمانے کے باوجود بھی ایسا ہوتا ہے جیسے کہ انہوں نے کمایا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کئیوں کو، بلکہ میں جو کہہ رہا ہوں تو کچھ لوگ سمجھ رہے ہوں گے، یہ دھوکہ، جھوٹ اور فریب کی جو آمدنی ہوتی ہے نا، یہ بھی آپ بتاتا چلو ساتھ ساتھ۔ دھوکہ، جھوٹ، فریب اور یہ جو حرام کی اور یہ ناجائز طریقے کی آمدنی ہوتی ہے نا، ایک بات پرنسپلی اپنے ذہن میں اصولی طور پر بٹھا لیں کہ اللہ پاک اسے برکت اٹھا لیتا ہے۔ آپ کے پاس اس دولت کا انبار ہوگا مگر برکت نہیں ہوگی، سکون نہیں ہوگا۔ اللہ پاک اسے شفا لے لے، شفائی نکال دے، اسے محبت نکال دے، امن نکال دے، برکت نکال دے۔ یہ نوٹوں کا ڈھیر آپ کے میرے کیا کام آئے گا؟ نہیں ہو سکتا۔ حلال میں برکت ہے، حرام میں برکت نہیں ہے۔ حلال میں شفا ہے، حرام میں شفا نہیں ہے۔ حلال میں خیر ہے، حرام میں کوئی خیر نہیں ہے۔ حلال دنیا اور آخرت میں بچائے گا، حرام تو مروائے گا، دنیا میں بھی، آخرت میں بھی، قبر میں بھی، محشر میں بھی، ہر جگہ حرام نے پھنسانا ہے ہم کو۔ تو بھائی کیا ضرورت ہے اس پہ پڑھنے کی؟ اور پھر یہ نشے کا عادی گھر آتا ہے، شرابیں پیتا ہے، ہدم بازی کرتا ہے، تھکا ہوا آیا ہوں۔ تو بھائی تھکا ہوا آیا تو گھر کی عورت کون سی مطلب کہ پورا دن آرام کر رہی تھی؟ لڑائی جھگڑے، آپ دیکھیے ہمارے گھروں میں لڑائی جھگڑے ہیں یا نہیں ہیں؟ تو کئی ایسے ملیں گے، میں صرف ٹرانسپورٹر کی نہیں سمجھے، انکلوڈنگ کئیوں کی بات ہے، کئی ایسے ملیں گے جن کی اولاد ان کی نہ رہی، کئی ایسے ملیں گے جن کی بچیاں ان کی نہ رہی، میاں بیوی میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے، گھر میں لڑائی جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں، گھر میں جانے کا دل نہیں کر رہا ہوتا، باہر ہی پڑھا رہا ہو، باہر ہی پڑھا رہا ہو۔ کیوں نہیں کر رہا دل؟ اتنی محنت کر رہے، اتنی مزدوری کر رہے تھے، سب کچھ کر رہے، آخر یہ پیار، محبت، امن، سکون کیوں نہیں ہے ہمارے گھروں کے اندر؟ کیوں نہیں ہمارے محلے کے اندر؟ کیوں نہیں ہماری قوم، ہماری برادری کے اندر؟ جہاں نہیں ہے وہاں کا کہہ رہا ہوں، جہاں ہے اللہ پاک اس کو اور برکت دے، اور محبت دے، اور امن، پیار، محبت میں اضافہ فرمائے۔ لیکن جو کچھ میں کہہ رہا ہوں، میں نہیں سمجھتا کہ آپ میری بات کو انکار کر سکیں گے۔ ایک دوسرے کے ساتھ نا اتفاقی، ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی، ایک دوسرے کے ساتھ نفرتیں۔ ارے بھائی مسلمان ہیں ہم لوگ، یار مسلمان ہیں، ایک اللہ کا، ایک نبی کا کلمہ پڑھتے، قرآن پر ایمان لائیں۔ ہماری نفرتیں کیوں ہیں؟ تاکہ ہماری فیلڈ ایک ہے، وہ اس کا پیسنجر لے گیا، وہ اس کی یہ لے گیا، وہ اس کا وہ لے گیا، وہ اس کی لڑائی، وہ اس کی۔ ارے بھیا اللہ کو مانو یار، ایسا نہیں کرو۔ یعنی اللہ کو تو مان رہے ہیں لیکن اللہ سے صحیح معنی میں ڈرنا چاہیے۔ کیا ضرورت ہے یہ لڑائی جھگڑے کر کے جینے کی؟ کیا ضرورت ہے گھر میں یہ مسائل اور مصیبتیں نیکی کے ساتھ رہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، نیکی کے ساتھ رہے، نماز کے ساتھ رہے، عبادت کے ساتھ رہے، ثواب کے ساتھ رہے، حلال کمائی گھر میں لائیں، کم لائیں مگر حلال لائیں، اپنی اولاد کی، اپنے بیوی بچوں کے دین کے مطابق تربیت کریں، خود علم سیکھیں، خود نماز سیکھیں، خود عبادت سیکھیں، مدنی قافلوں میں سفر کریں، ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں، جہاں جہاں نماز کا وقت ہو وہاں بس روکے، وہاں خود رک جائیں۔ ارے کوئی پیسنجر کو، آپ پیسنجر کو اعلان کرو کہ پیارے بھائیو نماز کا وقت ہو گیا ہے، ایسی جگہ روکے جا عورتیں نماز پڑھ سکیں، مرد بھی نماز پڑھ سکیں۔ آپ کو پتا ہوتا ہے سب کچھ، اور اب تو بن رہا ہے ایسے، ہم نے ہائی وے پہ دیکھے ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر باقاعدہ سیپریٹ ہے، عورتوں کی نماز کی جگہ الگ ہے، مردوں کی الگ ہے، ان کے وضو خانے، ٹوائلٹ وغیرہ سب الگ بنے ہوئے ہیں۔ یہ نظام بن رہا ہے، اچھی بات ہے، یہ وہ کام ہے جس کی پذیرائی کی جائے، جس کی حوصلہ افزائی کی جائے، گڈ، اچھی سائن ہے، اچھی جگہ بنی ہوئی ہیں، اچھے ایریاز بنے ہوئے ہیں، ریسٹ ایریا بنے ہوئے ہیں، جہاں جا کر آپ سکون کے ساتھ نماز پڑھ سکتے ہیں، چائے پی سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں، سب کچھ کر سکتے ہیں۔ یہ مجھے پتا ہے یہ ہائی وے کا یا دیگر جگہوں پر بھی ایسا ہے۔ شہر کے اندر تو عموماً یہ مواقع نہیں ہے، تو تھوڑی دیر کے اندر گھر آ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں کہتا ہوں ان سٹیز، شہر کے اندر بھی اگر نماز قضا ہو رہی ہے تو کس نے کہا آپ کو نماز قضا کرنے کا؟ یار کون کہہ رہا ہے کہ آپ نماز قضا کرو؟ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ نماز تو پڑھنے کی ہوتی ہے، قضا کرنے کی تھوڑی ہوتی ہے۔ نماز پڑھی جاتی ہے، چھوڑی نہیں جاتی۔ نشہ چھوڑا جائے گا، جھوٹ چھوڑا جائے گا، رشوت چھوڑی جائے گی، بد نگاہی چھوڑی جائے گی، گانے چھوڑے جائیں گے، نماز تھوڑی چھوڑی جائے گی۔ نماز چھوڑنے والی ہے؟
نماز تو پکڑنے والی ہے، نماز تو پڑھنے والی ہے، بلکہ نماز تو نجات دلانے والی ہے، نماز تو جنت دلانے والی ہے، نماز تو اللہ کی رضا دلانے والی ہے۔ اللہ پاک نے چاہتا نماز کے صدقے تو ایمان کی سلامتی ہے، نماز کے صدقے تو روحانیت ملتی ہے، نماز کے صدقے رزق میں برکت ملتی ہے، نماز کے صدقے کیا نہیں ملتا، اور ہم نماز ہی چھوڑ رہے ہیں۔ پھر نماز جنت میں لے جائے گی، نیکی جنت میں لے جائے گی، سچائی جنت میں لے جائے گی۔ یہ نشہ چھوڑنا، شراب چھوڑنا، یہ جوا چھوڑنا، یہ گندے کام چھوڑنا، یہ گانے بازے چھوڑنا، یہ فلمیں ڈرامے چھوڑنا، یہ پیارے اسلامی بھائیوں جنت میں لے جانے والے کام ہیں۔ ہم کہاں جہنم میں لے جانے والے کام لے کر بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہمیں جہنم میں نہیں، ہمیں اللہ پاک کی جنت میں جانا ہے، اور جنت میں تب جائیں گے جب اللہ پاک ہم سے راضی ہوگا، اللہ پاک ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ جنت، آئیے شروع میں جہنم کا ذکر سنا تھا نا، اب جنت میں جانا ہے، جہنم میں جانا نہیں۔ اللہ پاک ہمیں جہنم سے بچا کر رکھے، اور جہنم میں لے جانے والے کاموں سے بچا کر رکھے۔ اللہ رب العزت کی رحمت بری جنت کی چاہت میں بےتاب ہو جائیے، اور اسے پانے کی جد و جہد تیز تر کر دیجئے۔ جنت کی کوئی ناخن بھر چیز دنیا میں ظاہر ہو تو تمام آسمان و زمین اس سے آراستہ ہو جائیں، خوبصورت ہو جائیں۔ اگر جنتی کا کنگن یعنی کلائے کا ایک زیور ظاہر ہو تو سورج کی روشنی مٹا دے جیسے آفتاب ستاروں کی روشنی مٹا دیتا ہے۔ جنت کی اتنی جگہ جس میں کوڑا چابک رکھ سکے دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے ان سب سے وہ جگہ بہتر ہے۔ اب چابک کتنی جگہ گھیرتی ہے؟ جنت کی دیواریں سونے اور چاندی کی اینٹوں اور مشک کے گارے سے بنی ہیں۔ سونے اور چاندی کی اینٹوں، کبھی دیکھیے سونے جائیے، ہم نے دیکھا ہوگا فوٹو موٹو میں، کبھی سونے کا چھوٹا سا بسکٹ دیکھا ہوگا یا فوٹو میں کوئی دکھا دیا، لیکن جنت کے جو گھر ہیں، جنت کے جو مکان ہے، جنت کی جو دیوار ہے، جنت کی جو دیوار ہے کس کی ہے؟ سونے اور چاندی کی اینٹوں، اور جو گاڑا سنتے ہیں نا، یہ گاڑا مشک کے گارے سے بنا ہے۔ مشک کا گاڑا، کتنی خوشبو ہوگی۔ جنتیوں کو جنت میں ہر قسم کے لذیذ کھانے ملیں گے، جو چاہیں گے فوراً ان کے سامنے موجود ہوگا۔ اگر کسی پرند کو یعنی پرندے کو دیکھ کر اس کے گوشت کھانے کو جی ہوگا کہ یار اس پرندے کا گوشت کھا لو، تو اسی وقت بھونا ہوا ان کے سامنے آ جائے گا۔ جنت ہے، جنت، ہمیں جنت میں جانا ہے انشاءاللہ۔ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ایک سمجھانے کے لیے کوزے، جنت کی نعمت کا یہ یاد کر لے، نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں اس کا خیال گزرا۔ یہ جنت کی نعمت ہے، سمجھانے کے لیے، یعنی کہ یوں سمجھیے کہ اگر پانی وغیرہ کی خواہش ہو تو کوزے خود بخود ہاتھ میں آ جائیں گے۔ ان میں ٹھیک اندازے کے مطابق پانی، یعنی جتنا پینا ہے نا اسی کے مطابق پانی، دودھ، شراب و شہد ہوگا، کہ ان کی خواہش ایک قطرہ کم ہوگا نہ زیادہ۔ بات پینے کے خود بخود جہاں سے آئے تھے وہاں پر یہ کوزے چلے جائیں گے۔ وہاں کی شراب دنیا کی سی نہیں جس میں بدبو اور کرواہٹ اور نشہ ہوتا ہے، پینے والے بے عقل ہو جاتے ہیں، آپے سے باہر ہو کر بے ہدا بکتے ہیں۔ وہ پاک شراب ان سب باتوں سے پاک ہے جو اللہ پاک جنتیوں کو عطا فرمائے گا۔ وہاں نجاست، گندگی، پیشاب وغیرہ، چھوٹا بڑا تھوک، ریٹ، کان کا میل، بدن کا میل بالکل نہ ہوں گے۔ ایک خوبصورت فرحت بخش ڈکار آئے گی، خوشبودار فرحت بخش پسینہ نکلے گا، سب کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ڈکار اور پسینے سے مشک کی خوشبو نکلے گی۔ ہر وقت زبان سے تسبیح اور تکبیر با قصد یعنی ارادے کے ساتھ، اور بلا قصد یعنی بلا ارادہ مثل سانس کے جاری رہے گی۔ اللہ پاک کی تسبیح بیان کرتا رہے گا بند۔ کم سے کم ہر شخص کے سرہانے، اس کے پاس، اس کے سر پر، یعنی سرہانے آپ سمجھتے ہوں گے، 10,000 خادم کھڑے ہوں گے، ہر ایک کے ایک ہاتھ میں چاندی کا پیالہ اور دوسرے ہاتھ میں سونے کا، اور ہر پیالے میں نئے نئے رنگ کی نعمت ہوگی۔ جتنا کھاتا جائے گا لذت میں کمی نہ ہوگی بلکہ لذت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر نوالے میں 70 مزے ہوں گے، ہر مزے دوسرے مزے سے الگ ہوگا۔
یعنی ایک ہی محسوس نہیں ہوگا بلکہ الگ الگ محسوس ہوں گے. ایک کا احساس دوسرے سے رکاوٹ نہیں ڈالے گا کہ یار تو ایک ہی جیسے تھے. 70 ذائقے ہوں گے. آپ سوچئے 70 مزے ہوں گے. وہ نہیں اپنے مٹھائی دیکھتے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. 4 رنگ کی مٹھائی کھاؤ تو ایک ہی ہے, رنگ الگ کر دیا. یہ جنت کی نعمت الگ ہے. 70 مزے ہوں گے, ہر مزہ دوسرے مزے سے الگ ہوگا. یہاں ہماری خواہش ختم ہوتی چلی جاتی ہے, وہ ختم نہیں ہوگی, وہ بڑھتی چلی جائے گی. جنت انشاءاللہ جنت میں جائیں گے. اگر جنت کا کپڑا دنیا میں پہنا دیا جائے تو جو دیکھے بے ہوش ہو جائے اور لوگوں کی نگاہیں اس کو برداشت نہ کر سکیں. اگر کوئی حور سمندر میں تھوک دے تو اس کے تھوک کی مٹھاس کی وجہ سے سمندر کا پانی جو ہے نا وہ میٹھا ہو جائے. اور ایک روایت میں اگر جنت کی عورت 7 سمندروں میں تھوکے تو وہ شہد سے زیادہ وہ پانی میٹھا ہو جائے. سر کے بال, پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کئی بال نہ ہوں گے. سر کے بال, پلکوں اور بھوؤں کے سوا جنتی کے بدن پر کئی بال نہ ہوں گے. سب بے ریش, بغیر داڑھی کے, اور سرمگی یعنی سرما لگی آنکھیں. 30 برس کی عمر کے معلوم ہوں گے, کبھی سے زیادہ معلوم نہ ہوں گے. داڑھی آج رکھ لو, جنت ملے گی انشاءاللہ. جنت میں نہیں ہے. آج ایک مٹھی داڑھی سجا لو, اس کا کوئی وزن نہیں ہے. لیکن پتہ نہیں کیسا ہی عاشق رسول ہے کہ اس سے سرکار کی سنت داڑھی نہیں رکھی جاتی. ایک مٹھی داڑھی رکھ لے, سر پر امامے کا تاج سجا لیں, ہاتھ میں تسبیح لے لے, اپنا روزگار کمائے, انشاءاللہ تعالی دنیا اور آخرت کی بھلائیاں مقدر ہو جائیں گی. اللہ پاک چاہے گا تو بہت برکت ملے گی. یہ داڑھی پوری, ایک مٹھی داڑھی, سب یہ ایک مٹھی داڑھی اور امامے کی سر ڈھانپ کر رکھے, اس کی میں برکت بتاؤ, گالی نہیں دے گا یہ آدمی, شرم آئے گی, نماز قضا نہیں کرے گا, شرم آئے گی, گانے نہیں سنے گا, ارے مولانا شرم آئے گی, ہے یا نہیں ہے, بد نگاہی نہیں کرے گا. ہماری بسوں میں ہماری مائیں بہنیں بیٹھتی ہیں, ان کے ساتھ بھی شرارتیں ہوتی ہیں, آپ کو سب پتا ہوگا. کیسے ہو جائے یار, آپ کی گاڑی میں, آپ کی بس میں کوئی ماں بہن بیٹھے اور کوئی اس کے ساتھ شرارت کر کے چلا جائے, آپ کیسے برداشت کر سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتا. یہ ہماری ماں بہنوں کی عزت ہم نے ایسا نظام بنانا ہے کہ ہمارے ٹرانسپورٹ میں کوئی ہماری ماں بہن بیٹھے تو اس کی عزت کو کوئی فرق نہ آئے. یہ ہمارا نظام ہونا چاہیے. کسی کی بھی ماں بہن, اگر میری ماں بہنیں بیٹھی ہوتی, خود گاڑی کے مالک کی ماں بہنیں ہوتی, ڈرائیور کی ماں بہنیں ہوتی, تو کیسا خیال کرتا؟ تکلیف تو نہیں ہے, کوئی چھیڑ تو نہیں رہا, کوئی تنگ تو نہیں کر رہا, کوئی آپ کی عزت پہ ہاتھ تو نہیں ڈال رہا, کوئی اور کچھ تو نہیں کر رہا ہے یا نہیں ہے؟ تو جو اپنے لیے پسند کرتے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرو. تو داڑھی کی نیت کر لیں, نمازوں کی نیت کر لیں, عبادت کی نیت کر لیں, امام شریف کی نیت کر لیں, نیکی کی نیت کر لیں, سنتوں پر عمل کرنے کی نیت کریں. انشاءاللہ نیکی کرتے کرتے رب کو راضی کریں گے. اللہ راضی ہو گیا تو جنت دے دے گا. اس کی جنت میں کوئی کمی نہیں ہے, بہت بڑی جنت ہے اس رب کی. اچھا آگے سنیے, پھر لوگ اللہ پاک کے حکم سے ایک بازار میں جائیں گے. یہ جنت کا بیان چل رہا ہے. پھر لوگ اللہ پاک کے حکم سے بازار میں جائیں گے جسے فرشتے گھیرے ہوئے ہوں گے, ملائکہ. اس میں وہ چیزیں ہوں گی کہ ان کی مثل نہ آنکھوں نے دیکھی, نہ کانوں نے سنی, نہ دل میں اس کا کوئی خیال گزرا. وہ جنت کا بازار ہوگا, کیسا ہوگا؟ اس میں سے جو چیز چاہیں گے ان کے ساتھ کر دی جائے گی. خرید و فروخت نہیں ہوگی. کتنے کی ہے؟ نہیں یار بہت مہنگی ہے. کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی. جنت کا بازار ہے, تم جنتی ہو, جو جنتی ہوں گے ان کے لیے جنت کا بازار ہوگا نا. اللہ پاک تو جنت دے گا, یہ فرمائے گا اپنے رحمت سے, اپنے کرم سے فرمائے گا بدلہ اس عمل کا جو تم نے دنیا میں کیا تھا. تمہیں تو صلہ دیتا ہے اللہ پاک نیکی کا, جبکہ نیکی کی توفیق بھی اللہ دیتا ہے, قبول بھی اللہ فرماتا ہے, اور قبول فرما کر جنت بھی اللہ عطا کرتا ہے. اس رب کی بندہ نافرمانی کرے گا. اتنا کریم اتنا رحیم رب ہے ہمارا. نافرمانی کرتے پھر بھی ہمیں مارتا نہیں ہے, ہمیں ہلاکت سے بچاتا ہے, ہمیں اندھا ہونے سے بچاتا ہے, ہمیں بہرا ہونے سے بچاتا ہے, ہمیں سانس لینے کی توفیق دیتا ہے, پانی پیاس لگتی تو پانی دے دیتا ہے, بھوک لگتی تو کھانا مل جاتا ہے. ہماری عزتوں کو اللہ پاک نے بچایا ہوا ہے. اس رب کی بندہ نافرمانی کرے گا جس نے اتنا ہم پر لطف و کرم فرمایا ہوا ہے. تو جنت کی کیا خوبصورتی ایک اور بیان کی میں نے کہ اس میں بازار ہوں گے, کوئی خرید و فروخت نہیں ہوگی, جو چیز چاہیے ہوگی ان کے ساتھ کر دی جائے گی. جنتی اس بازار میں باہم ملیں گے, ایک دوسرے سے ملیں گے. چھوٹے مرتبے والا بڑے مرتبے والے کو دیکھے گا,
जन्नत में मर्तबे तो है ना, छोटे मर्तबे वाला बड़े मर्तबे वाले को देखेगा, उसका लिबास पसंद करेगा कि इसका लिबास बहुत अच्छा है। अब भी गुफ्तगू खत्म भी ना होगी कि ख्याल करेगा कि मेरा लिबास उससे अच्छा है। ये इस वजह से कि जन्नत में किसी के लिए गम नहीं है। मुझे किसी ने कहा था, इमरान यार बड़ा गम है दुनिया में, बड़ी परेशानियां है दुनिया में, क्या करें? मैं कहा एक जगह है जहां गम नहीं है। कहा? मैं कहा जन्नत। गम तो वहां नहीं है। दुनिया में जब तक जिए ना, गम और दुखों के साथ जीना पड़ेगा। खुशियां भी आती हैं, मगर जिंदगी में गलबा याद कर लो गम और दुखों का है। रात का पहलू ज्यादा है जिंदगी का, ये याद कर लीजिए आप। जो मैंने किताबों से जो बातें पढ़ी है वो मैं आपको बता रहा हूं। जिंदगी में गम और परेशानी की परसेंटेज ज्यादा होगी। अगर कोई चाहे कि मैं ऐसी जगह जाऊं जहां गम ना हो, दुख ना हो, परेशानी ना हो, तो आओ मैं बताता हूं, वो एक ही जगह है जिसका नाम है जन्नत। जन्नती बाहम मिलना चाहेंगे, एक दूसरे से मिलना चाहेंगे, तो एक का तख्त दूसरे के पास चला जाएगा, और उनमें अल्लाह पाक के नजदीक सबसे मुअज़्ज़ज़ वो है जो अल्लाह पाक के वजह करम के दीदार से हर सुबह शाम मुशर्रफ होगा। यानी अल्लाह पाक का सुबह शाम उसे दीदार नसीब होगा। अल्लाह पाक का दीदार सुबह शाम करेगा, सबसे मुअज़्ज़ज़ वो होगा, सबसे ज्यादा इज्जत वाला वो होगा। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो अल्लाह पाक उनसे फरमाएगा, कुछ और चाहते हो जो तुमको दूं? ए मेरे रब तो करीम है, तू कितना प्यारा है मेरे मौला, तू कितना प्यारा है। जब जन्नती जन्नत में जाएंगे, जा लेंगे, चले जाएंगे, तो अल्लाह पाक उनसे फरमाएगा, कुछ और चाहते हो जो तुमको दूं? अर्ज करेंगे, तूने हमारे मुंह रोशन किए, जन्नत में दाखिल किया, जहन्नम से नजात दी। उस वक्त पर्दा के मखलूक पर था, उस वक्त जो पर्दा जो मखलूक पर था उठ जाएगा। अल्लाह पाक के दीदार से बढ़कर इन्हें कोई चीज ना मिली होगी। अल्लाह पाक का दीदार करेगा जन्नती। आओ प्यारे साईं भाइयों, आओ जन्नत की तरफ चलते हैं। क्या रखा है इस नशे में, इस झूठ में, खयानत में, गानों में, नमाज कज़ा करने में, शराबों में, बदनिगाहियों में, बदफेली में। आपने पहले जहन्नम का जिक्र सुना, कैसी कैसी अल्लाह हमारी हिफाजत। यानी हम खुद कहते अल्लाह मजीरनी मिनन नार, या अल्लाह जहन्नम से हमें नजात दे, जहन्नम से बचा, जहन्नम की आग से बचा। और जन्नत के लिए क्या कहते हैं? अल्लाह जन्नत देते। मैं इस काबिल नहीं हूं, मैं गुनाहगार हूं, मैं स्याकार हूं, मगर मौला हूं तेरा, मैं हूं तेरा। मुझे नफ्स और शैतान ने दबोच के रखा हुआ है, नफ्स और शैतान ने पकड़ के रखा हुआ है। अल्लाह ही है जो हमें नफ्स और शैतान से बचा सकता है और हमें नेकी की तौफीक देगा। वो जिससे राजी होगा उसको जन्नत दे देगा, जिससे नाराज हुआ उससे जहन्नम में दाखिल कर देगा, और जहन्नम का अज़ाब बर्दाश्त नहीं हो सकता। आओ प्यारे साईं भाई, जन्नत जन्नत और जन्नत की तरफ चले। हम अपने इस शोबे के जरिए, ये भी कमाई का जरिया, रोजगार है। दुनिया में कई रोजगार है, ट्रांसपोर्ट भी एक हमारा रोजगार है, बहुत बड़ा रोजगार है। दुनिया लोगों की जरूरत है, ट्रांसपोर्ट कम हो जाए तो लोग कहां जाएंगे? बसें कम हो गई, दीगर ट्रांसपोर्ट कम हो गया, कहां जाएंगे? जरूरत है लोगों की, मगर हम लोगों की जरूरतें को पूरा कर रहे हैं और उसके जरिए हम कमा रहे हैं। तो क्या सिर्फ पैसा कमाएं, जन्नत ना कमाएं? इस जन्नत कमाने के लिए हमें तो रोजगार भी हलाल, एक तो रोजगार हलाल कि इसमें झूठ, न खयानत, न रिश्वत, न धोखा, इस तरह की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। बददियानती, कोई ऐसी चीज है जो हमारी उस आमदनी को हराम कर दे। अब उसके अंदर दीगर हराम काम भी नहीं हो, न गाने हो, न फिल्में हो, न ड्रामे हो, कानूनी हो, उसूली हो, शरीयत के मुताबिक हो, साफ सुथरी पाकीज़ा रोजी हो, साफ सुथरे पाकीज़ा आम हो। और ऐसा नहीं है कि हमारे इस ट्रांसपोर्ट की फील्ड में ऐसे लोग नहीं है, ऐसा नहीं कह सकते, और ऐसा है भी नहीं। आपको इस फील्ड में भी नेक लोग, मुत्तकी लोग, अच्छे लोग मिलेंगे जो शराफत के साथ, नेकी के साथ, ईमानदारी के साथ कारोबार करने की ख्वाहिशमंद तो हैं, करना भी चाहते हैं, मगर बाद वक़्त हालात ऐसे हो जाते हैं कि वो नहीं कर पाते। मगर हमें हालात के हाथों खुद को बेचना थोड़ी है। हम हालात के हाथों खुद को नहीं बदलेंगे, हम इंशाअल्लाह ताला हालात को बदलेंगे। हमें जन्नत में जाना है, और इसके लिए दावत इस्लामी का ये शोबा बनता ही है।
دعوت اسلامی کے جو تقریباً جو شعبے اس کا مقصد کیا، یہی کا مقصد ہوتا ہے کہ اس شعبوں میں جائیں، ان سے متعلق جو ان سے کنسرن لوگ ہیں ان سے ملیں، عاشقان رسول کو قریب کریں، نیکی کی دعوت عام کریں، اس کو پریکٹیکل کریں. اگر نہ نعتیں چلا سکتے، نہ بیان نیکی کی دعوت کا بیان، ہماری دعوت اسلامی نے آپ کو میموری کارڈ تک بنا کر دیا ہے کہ یہ چلا لیجئے، اس میں سنت و برے بیان بھی ہے اور نعتیں وغیرہ بھی ہیں. فار ایگزامپل کچھ بھی نہیں ہے تو اسکرین ہی نہ لگائیں، ختم کر دیں، ٹیپ ریکارڈر کچھ بھی نہیں ہے، نتھنگ. اگر چلتے چلتے نیکی کا کام نہیں ہو سکتا تو چلتے چلتے گناہ کا کام کیوں؟ جب نماز کا وقت ہو. دیکھیں کئی جگہ ایسا ہوتا ہے کہ نماز، آپ نمازی ہے نا تو آپ کا پیسنجر نماز پڑھے گا کیوں؟ آپ نے اپنی نماز نہیں چھوڑنی. نماز کے ٹائمنگ پتہ ہونے چاہیے، اور اب تو نماز کی اپلیکیشن آپ کے موبائل میں ہونی چاہیے. جو پریئر ٹائم کی دعوت اسلامی کی اپلیکیشن ہے، تقریباً ڈرائیوروں کے پاس موبائل کا نیٹ تو ہوتا ہی ہوگا، تو اس کو اپلیکیشن کو آن کریں تو آپ جہاں جس مقام پر ہیں وہاں دیکھ لیں کہ یار میں آدھے گھنٹے کے بعد، پونے گھنٹے کے بعد کہاں ہوں، وہاں جا کر آپ نماز پڑھیں. اچھا بعد اوقات ایسی وقت پہ نماز کے لیے بسیں روکتے ہیں جلدی جلدی میں، یا کوئی بھی وجہ ہو کہ آپ جس کو وضو کرنا ہے، وضو کی تیاری نماز کی، اس کو اسپیس تو دے کہ وہ پتہ چلے بھائی آپ تو با وضو تھے، آپ نے نماز پڑھ لی، دوسروں کی نمازیں قضا ہو گئی. ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنا سارا انداز اسلام اور دین کے مطابق رکھنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل داخل. قرآن میں ہمارے رب نے فرمایا مکمل داخل ہو جائے، ہماری ہر چیز اسلام اور دین کے مطابق ہو. ہمارا حلیہ، ہمارا انداز، ہمارا ٹرانسپورٹ، ہمارے ٹرانسپورٹ کا آفس، ہمارا ٹرانسپورٹ کا اڈا، چھوٹا بڑا جو بھی ہے، یا پرائیویٹ ٹرانسپورٹ والے ہیں، یا خود آپ ڈرائیور ہیں، خود آپ گاڑی چلا رہے ہیں، گاڑی چلاتے چلاتے کیا انسان مرتا نہیں ہے؟ ایکسیڈنٹ نہیں ہوتے؟ میں تو ایسی آپ کو سینکڑوں ویڈیوز دکھا دوں. اللہ کرے کہ ہم سب نیکی کے ساتھ جیے. اور جانا کہاں ہے؟ جنت. جانا کہاں ہے؟ جنت. وایا مدینہ، یعنی آقا کے پیچھے پیچھے جنت میں جائیں گے. اور کیسے جائیں گے؟ باغ جنت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. پھول رحمت کے گریں گے، جھریں گے، ہم اٹھاتے، پھول رحمت کے گریں گے، ہم اٹھاتے جائیں گے. خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے، یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے انشاءاللہ. آقا کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے. آقا ہماری شفاعت کیجیے، آقا اپنے کرم سے ہمیں پہچان لیں اور ہماری شفاعت کر دیں. اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو دنیا آخرت کی بھلائیاں نصیب فرمائے. آپ دعوت اسلامی کی جو دینی، ہمارا دینی ماحول ہے، جس نے آج ہمیں جمع ہونا نصیب کیا، ہمارے لیے دعوت اسلامی کے دینی ماحول کرتا ہے، ہمارے اسلام میں کرتے ہیں. اور ہمارا چونکہ نعرہ بھی یہی ہے کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. تو آپ ساتھ دیں، اسلامی بھائیوں کا ساتھ دیں، اجتماع میں نمازوں کی پابندی، عبادت، ریاضت سارا مدد کریں. ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. اپنے گھر میں مدنی چینل چلائیں، گناہوں بھرے چینل گھر میں نہ چلنے دیں، گھر کا ماحول برباد ہوگا. نیکی کے ساتھ رہیں، نمازیں خود بھی پڑھیں، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی دنوں تک روزانہ اپنی شہزادی بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہاں تشریف لے جاتے، ان کو نماز کے لیے اٹھایا کرتے تھے، نماز کے لیے جایا کرتے تھے. نماز 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 نماز. ہمارے صحابہ کرام نے نمازیں پڑھی، نمازیں پڑھائی. اولیاء کرام نے نمازیں پڑھی اور نمازیں پڑھائی. اللہ کی رضا پانے کا بہترین ذریعہ نماز ہے. اللہ پاک ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، نمازی بنائے. نماز قضا کرنے سے، نماز چھوڑنے سے اللہ پاک آپ کی، میری، ہم سب کی حفاظت فرمائے. حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے وقت، یعنی جب آپ دنیا سے پردہ فرما رہے تھے، اس وقت حاضر تھے. آپ نے ہم سے 3 بار ارشاد فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت 3 بار ارشاد فرمایا، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. تو حدیث پاک میں نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز ترک کی اس نے دین کو گرا دیا. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کی امانت نہیں اس کا کوئی ایمان نہیں.
جس کی طہارت نہیں اس کی کوئی نماز نہیں، اور جس کی نماز نہیں اس کا کوئی دین نہیں، کیونکہ دین میں نماز کا وہی مقام ہے جو بدن میں سر کا۔ میں خاص طور پر آپ سے عرض کرتا ہوں، ٹرانسپورٹر جن کو ہے گنجائش اتنی بسیں ہیں، اتنے ڈرائیور، اتنا اسٹاف ہے، آپ مالک ہیں، بعض اوقات پارٹنر ہوتے ہیں آپ لوگوں کے، اپنے یہاں نماز کورس شروع کروائیں۔ تقریباً آپ کے یہاں نماز کے لیے جگہ بھی بنائی ہوئی ہوتی ہیں، جو آپ کے جو عموماً جہاں بسوں کا جو جہاں بسیں آپ کی رکتی ہیں، ہر جگہ نہیں ہوتا مگر کئی جگہ ہوتے ہیں، نہیں تو اسلامی بھائیوں سے رابطہ کر لیں، یار آپ نماز کورس کر لیں اور نماز کورس کروا دیں۔ فیضان نماز کورس مستقل بھی ہے، رہائشی بھی ہے، اور یہ آورلی بھی ہے۔ آپ چاہیں تو کوئی چھٹی کے 1-2 دن رکھ لیں کہ ہم لے کر آ جائیں گے، یا یہاں آپ آ جانا، ہمارے مبلغ آ جائیں گے دعوت اسلامی کے۔ کوئی پائی پیسہ تو دعوت اسلامی کے مبلغ لیتے ہی نہیں ہے، اس کا ہے ہی نہیں، ہمارا اصول ہی نہیں ہے۔ اللہ پاک کی رضا کے لیے کافی سبیل اللہ ہوتا رہے تو کیا بات ہے مدینے کی۔ ہم اس کام کے لیے اسلامی بھائی سے پیسے لیتے بھی نہیں ہیں، نہ لینا چاہیے۔ تو آپ ہمیں اہتمام کر دیں، مبلغ آئیں گے آپ کو نماز کورس کرا دیں گے، ڈرائیور جتنا بھی آپ کا اسٹاف ہے، مالک وغیرہ سب نماز کورس کر لیں۔ 7 دن میں یہ نماز کورس انشاءاللہ آپ کو پورا ہو جائے گا، 1 ہفتہ اللہ نے چاہا تو۔ نماز میں جو کمزوریاں کمیاں ہیں وہ پوری ہوگی، کم از کم پتہ چل جائے گا کیا درست ہے کیا درست نہیں ہے۔ کئیوں کی نمازیں درست ہو جائیں گی، کئیوں کی نماز درست ہونے والی ہو جائیں گی۔ آپ کا کچھ نہیں جائے گا، لوگوں کا، سیکھنے والوں کا بیڑا پار ہو جائے گا، خود ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو آپ سے درخواست یہ کہ ہم نماز کورس کی طرف جائیں اور سب نماز کورس کروائیں۔ اصلاح اعمال فیضان مدینہ میں کروا لیں، مساجد میں کروا لیں، تو انشاءاللہ مکہ مدینہ ہو جائے گا۔ تو اللہ کرے کہ آپ یہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ یہ اس کے لیے دعوت اسلامی کے ذمہ داران سے رابطہ کریں۔ ہماری مجلس سے میں درخواست کروں گا کہ مجلس کے جو اسلامی بھائی ہیں، کیونکہ کہہ دینے سے ہو جائے گا یہ ضروری نہیں ہے۔ میری مجلس کے نگران شہر کی مشاورتوں کے بھی نگران ہیں، جو شہروں کی ذمہ داری ہیں، ملکوں کی ذمہ داری ہے، صوبائی ذمہ داری آپ کے پاس ہیں۔ آپ تمام کا ایک جدول بنائیں، ان کے مالکان سے رابطہ کریں، ان کے جو اہم اسلامی بھائی ہیں ان سے رابطہ کریں۔ الحمدللہ عاشقان رسول آپ کو نماز کے لیے کوئی منع نہیں کرتا جنرلی طور پر۔ ان کے ساتھ بیٹھ کر ایریا طے کریں، جگہ طے کریں، مسجد طے کریں، کوئی بھی مقام طے کرے کہ ہم یہاں آئیں گے یا آپ وہاں آ جائیں، کوئی بھی انڈرسٹینڈنگ کر لیں، کوئی دین کی انڈرسٹینڈنگ کر لیں، ٹائمنگ کی انڈرسٹینڈنگ کر لیں، ہماری جو کورسز کی مجلس ہے اس سے سارا اصول سمجھ لیں، طریقہ کار سمجھ لیں، یعنی ایسا ہو کہ دونوں کے لیے کسی نہ کسی حد تک کمفرٹ ہو جائے، تھوڑا سا قدر آسان طریقہ ہو جائے۔ بھلے آپ اس کو 1 مہینے میں کر لیں، 15 دن میں کر لیں، 20 دن میں کر لیں، 3 دن میں کر لیں، جو بھی اصول طے ہو جائے کر لیں۔ اللہ پاک نے چاہا تو جس دن نماز درست ہو گئی نا اس دن سب درست ہو جائے گا۔ اللہ پاک قرآن کریم میں نماز کے تعلق سے فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز منع کرتی ہے بے حیائی اور بری بات سے، تاکہ ہم نمازی بن گئے، ہمارے پیسنجر، ہمارے گھر میں آس پاس سب نمازی ہوگا، مسجد آباد ہو جائیں گی۔ مسجد آباد بھی بہت کچھ آباد ہو جائے گا۔ یہ ہمارا بہت کچھ جو برباد ہو رہا ہے نا، یہ مسجدوں کی آبادی کر لیں، انشاءاللہ کئی بربادیوں سے بچ جائیں گے۔ ہمارے معاشرے کی کئی بربادی کا حل، میں ایک کا نام نہیں لینا چاہتا، آپ سمجھتے چلے جائیں، ہمارے معاشرے کی، ہمارے ماحول کی، ہمارے آس پاس کی، جہاں کا بھی نام لو، اس میں جہاں جہاں بربادی آئے نا، ان بربادیوں کا ایک بنیادی حل مسجد کی آبادی ہے۔ مسجد آباد ہو گئی، کئی برباد کام انشاءاللہ بربادی سے نکل کر آبادی کی طرف چلے جائیں گے۔ کہ جب اللہ کو راضی کریں گے، استغفار کریں گے، درود پاک پڑھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، انشاءاللہ سب درست ہو جائے گا۔ تو وہ جو ڈرائیور کے تعلق سے میں نے درخواستیں کی تھی کہ ان سے بھی قانونی، شراب پیے، قانون توڑے، اس طرح کی ڈرائیونگ کرے، نشہ کرے، یہ جو بھی اس میں جو چیزیں جو میں نے چند بیان کی ہیں، آپ اس معذرت کر لیں ڈرائیور سے، بھائی آپ نہیں، وہ خود اپنا بھی نقصان کر رہا ہے اور سینکڑوں پیسنجر کا نقصان کر رہا ہے، خود آپ کی کتنی چیزوں کا نقصان کر رہا ہے، آخر اس کو کیوں رکھنا بھائی؟ تسلی کے چلاؤ، آرام سے چلاؤ، اصول کے مطابق چلاؤ، اور چلتی ہے، دنیا میں نہیں چلتی، یہ بتا دیے کہ ہمارا ملک ہی رہ گیا یا چند ایک ممالک رہ گئے جن میں یہ ساری طوفان اور ساری تباہی آئے گی؟ دنیا میں نہیں چلتی، دنیا میں جائیں آپ، اللہ پاک آپ کو مکہ پاک اور مدینہ پاک کا بائی روڈ سفر نصیب کرے، کاش
چلو بائی ٹرین چلے جائیں، جائیں تو سے ہم کو تو مدینے جانا ہے، ٹھیک ہے، اللہ مدینے پہنچا دے، مجھ کو پہنچا دے خدا احمد مختار کے پاس، حال دل عرض کروں سید ابرار کے پاس۔ اب آپ دیکھیں بس چلتی ہے اصول پر چلتی ہے، تقریباً بسیں اصول پر چلتی ہے، ایک ہی ٹریک پہ چلے گی، ایک ہی اسپیڈ پر چلیں گی، مدینے پہنچتے ہیں الحمدللہ۔ بعض اوقات وہاں بھی ڈرائیور تھوڑی اوور ڈرائیونگ کرتے ہیں تو نیند میں آ جاتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے، بھائی سو نہیں جانا، تو ان کو بھی وہاں بھی سمجھایا جاتا ہے بھائی، کیونکہ جب ہر آدمی کو سونے کے لیے ٹائم تو چاہیے نا، تو اللہ کرے کہ ہم یہ اصول بنانے میں کامیاب ہو۔ اور دنیا میں کہاں کا گاڑیاں نہیں چلتی، ہمارے یہ بچوں کی ویگنیں، بسوں کی جو سوزوکیاں چلاتے ہیں، اللہ کی پناہ کوئی بولنے والا ہی نہیں ہے ان لوگوں کو یار، کوئی سمجھانے والا ہی نہیں ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو بولنا سمجھانا بعدوں کا فائدہ نہیں دیتا۔ آپ بچہ اٹھانے بھائی، ہم اسکول کو مدرسے کو کہہ دیں ہم بچہ اس پہ نہیں بھیجیں گے، کیوں؟ یہ ہمارا بچہ داؤ پہ لگا ہے، وہ نہ صحیح ہو جاتا مجھے بتانا، سمجھانے سے بعدوں کا نہیں فرق پڑتا، اس کو لگتا ہے کہ بھائی سب چلتا ہے، آپ اس کو روکے، اس کو پتا چل جائے گا میرے مہینے کے 1500 2000 روپے کم ہو گئے، نہ صحیح ہو جائے تو مجھے بتانا۔ جب ڈرائیور کو پتا ہوگا کہ یہ میں تو چلا جاؤں گا، میرا تو روزگار چلا جائے گا، اور صحیح جائے گا یار۔ غیر قانونی غیر اصولی توبہ کیوں رکھے ہم؟ شراب پینے والے نشہ کرنے والوں کو کیوں رکھے ہم؟ گانے باجے بجانے والوں کیوں رکھے بھائی؟ کیوں رکھے ہم؟ نہ صحیح ہو جائے تو مجھے کہیے، اور جو میں نے کہا ہے اس کو بھی شریعت کے دائرے میں دیکھ لیجئے، جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی ہے اس کو امپلیمنٹ کریں، آگے امپلیمنٹ کریں، انشاءاللہ تعالیٰ چیزیں درست ہو جائیں گی۔ چیزیں درست کرنے کے لیے آپ کو اٹیمپٹ کرنے پڑیں گے، کچھ اصول بنانے پڑیں گے، اصول پر قائم رہنا پڑے گا۔ آپ بولا یار کوئی مانتا نہیں ہے، اب میں سگنل پر کھڑا ہوں اور میرے سامنے سارے سگنل توڑ کے جا رہے ہیں، میں کہا کوئی مانتا تو ہے نہیں، اپنے کیوں مانے؟ اگر ہر کوئی نہ ماننے والا اصول بنا لے گا تو پھر قانون پر عمل کیسے ہوگا؟ کھڑے رہیں۔ اچھا یہ دیکھا ہے آپ نے، کئی سگنل توڑنے والوں کو لوگوں نے دیکھ کر سگنل توڑے، اور کئی سگنل پر کھڑے ہونے والوں کی وجہ سے لوگ سگنل پر کھڑے ہوئے کہ نہیں یار یہ کھڑا ہے، اپنے کو بھی کھڑا ہونا چاہیے نا۔ تو آپ خیر کے پھیلنے کا ذریعہ بنے، نہ کہ شر و برائی کے پھیلنے کا ذریعہ بنے۔ کھڑے ہو جائیں بھائی، میری وجہ سے کوئی اگر کوئی ایک بھی نہیں مانا تب بھی بھائی میں تو اصول پر عمل کرو، سارے اصول توڑو گے تو پھر جنگل ہی رہ جائے گا بھائی، یہ جنگل ہو جائے گا۔ جنگل کا کوئی قانون نہیں ہوتا، انسان رہتے شہر ہے اس کے کوئی قانون ہوتے، کوئی اصول ہوتے، کوئی طریقے ہوتے ہیں۔ پیسنجر لے لیں، میں تو آپ کے مرابط پیسنجر لے لیں، میں اسی بس میں نہیں بیٹھیں گے جن میں یہ سب کچھ ہوگا، گناہ ہوں گے، غلطیاں ہوں گی، یہ سارے جو ہو رہا ہوگا نہیں بیٹھیں گے۔ آپ دیکھیں پیسنجر کیوں اپنی جانیں داؤ پر لگا رہے ہیں؟ آپ کیوں ایسی بس سے بیٹھ رہے جو اٹھا کے اللہ نہ کرے کہیں آپ کو گرا دے، پھینک دے؟ یہ سب کرنا پڑے گا اصول پر، اور آپ کو عمل کرنا پڑے گا، پھر دیکھیں انشاءاللہ چیزیں درست ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی۔ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم نبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب۔ میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ، خلق پہ لطف خدا حضرت عثمان ہے، جملہ مرض کی دوا، جملہ مرض کی دوا، اس درد کے درمان ہے، درد کے درمان ہے، خلق پہ